بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شکیل صدیقی، مجھے عقیل کہتے ہیں اور میں 7ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ آج کل میرے سالانہ امتحان ہو رہے ہیں۔ آج منگل ہے اور میرا اردو کا پرچہ ہے۔ میں نے پوری تیاری کر لی ہے۔ جی ہاں، میں فرسٹ آؤں گا۔ جب وین آنے کا وقت ہوا تو میں نے ڈریس پہننا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ پتلون کی زپ خراب ہو گئی ہے۔ دوسری پتلون کھونٹی پر لٹکی ہوئی مل گئی، لیکن ماسی نے اسے دھویا نہیں تھا۔ سخت بدبو آ رہی تھی، داغ دبے پڑے ہوئے تھے۔ دراصل اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ میں 5-6 لڑکوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند سامنے والے ورکشاپ میں چلی گئی۔ میں گیند لینے چلا گیا۔ گیند تو مل گئی، لیکن مکینک لڑکے نے شرارت میں اپنے ہاتھ میری پتلون پر رگڑ دیے۔ سکول کی پتلون میں نے اس لیے پہن لی تھی کہ کل ماسی آئے گی تو دھو دے گی، لیکن ماسی نے چھٹی کر لی۔ اف، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ یاد آیا کہ امی زپ درست کر لیتی ہیں، پہلے بھی کئی بار درست کر چکی ہیں۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر کہا، امی جان، پتلون کی زپ خراب ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے ڈانٹنے والے انداز سے کہا، رات کو اپنا یونیفارم چیک کر لینا چاہیے تھے نا۔ وہ ابو کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اس لیے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر اس وقت تو دیر ہو رہی تھی۔ اسکول کی وین آ جاتی تو مصیبت آ جاتی۔ امی، آج میرا پرچہ ہے نا، بس آپ زپ صحیح کر دیجئے، اپنی باجی سے کرا لو۔ میں دوڑا ہوا ان کے پاس گیا تو ننے کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھیں۔ باجی، میری پتلون کی زپ خراب ہو گئی ہے، میں نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ اچھا، میرے پاس رکھ دو، میں اپنی گیم ختم کر لوں، اس کے بعد درست کر دوں گی۔ وین تو دیر سے آتی ہے نا؟ نہیں، آج جلدی آئے گی، آج تو پرچہ ہے نا۔ پرسوں تو وین کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے وہ دیر سے آئی تھی۔ میں نے وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیے دیتی ہوں۔ بابا، تم جا کر سوئی دھاگے کا ڈبہ لے آؤ۔ میں دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا اور سلائی کے دراز سے ڈبہ نکال کر لے آیا۔ باجی نے ڈبے سے بلینڈ نکال کر سلائی کاٹ دی اور زپ نکال دی۔ زپ رواں ہو گئی۔ اب انہیں زپ کے دونوں کناروں کی سلائی کرنا تھی، جو ہاتھ کا کام تھا۔ انہوں نے ابھی پہلا ٹانکا لگایا تھا کہ سوئی ان کی انگلی میں چبھ گئی، تھوڑا سا خون بھی نکل آیا۔ میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا تھا، مگر میں نے کبھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس وقت نہ جانے کیا ہوا، باجی نے تو وہ ادم مچا دیا جیسے کسی نے ان کی انگلی پر چھری پھیر دی ہو۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اوئی، میں مر گئی۔ باجی، کہیں کچھ نہیں ہوا، نل پر جا کر ہاتھ دھو لے، میں نے ہمدردی سے کہا۔ میں نہیں لگا رہی زپ، انہوں نے جھنجھلا کر کہا اور پتلون ایک طرف پھینک دی۔ میں نے باورچی خانے کا رخ کیا اور امی سے باجی کی شکایت کر دی۔ امی نے کہا کہ وہ ناشتہ تیار کر چکی ہیں، خود لگا دیں گی۔ میں نے سوچا جب تک امی ڈبیا چیک کر لوں، اس میں بال پوائنٹ، پینسل، ربڑ اور شارپنر ہے یا نہیں۔ ڈبیا کھولی تو اس میں بال پوائنٹ نہیں تھا، حالانکہ میں نے رات ہی کو رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ارسلان لے گیا ہوگا۔ جب اس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ میری ڈبیا سے نکال کر لے جاتا ہے۔ وہ اسکول جا چکا تھا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے امی سے پیسے لیے اور دوڑتا ہوا دکان تک گیا۔ دکان بند تھی۔ پھر گھر کی طرف دوڑا، ایک اور بچے سے ٹکرا گیا جو اسٹیل کی چھوٹی بالٹی میں دودھ لے کر آ رہا تھا۔ دھکا لگنے سے دودھ گر پڑا اور سڑک پر سفید ہو گئی۔ وہ مرنے مارنے پر تل گیا۔ میں نے 2-3 بار معافی مانگی تو کہیں جا کر جان چھوٹی۔ اب دوڑنے کی بجائے اطمینان سے چلنے لگا۔ گھر کے قریب پاؤں پھسلا تو سڑک پر گر پڑا۔ وہ کیلے کا چھلکا تھا جو کسی بدتمیز اور گوار لڑکے نے پھینکا تھا۔ پھر یاد آیا کہ شام کو میں نے بھی تو ٹھیک اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کیلے کھائے تھے، ممکن ہے وہ چھلکے میں نے ہی پھینکے ہوں۔ اچھا، اب چھلکوں کی بجائے بال پوائنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ گھر پہنچ کر باجی سے کہا تو انہوں نے اپنا پرس کھول کر چمکیلا والا بال پوائنٹ مجھے دے دیا۔ چمکیلا بال پوائنٹ دیکھ کر ننا مچل گیا اور ضد کرنے لگا کہ میں بال پوائنٹ سے لکھوں گا۔ چمکیلا بال پوائنٹ مجھے دو۔ میں نے بال پوائنٹ اپنی ڈبیا میں رکھا اور ڈبیا جا کر اپنے کمرے میں گدے کے نیچے چھپا دی۔ پھر اسٹور میں جا کر اسکول ڈریس پہنا۔ چونکہ میرے جوتوں میں تسمہ ہے، میں نے اسے کسنے کے لیے زور لگایا تو تسمہ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گیا۔ یاد آیا کہ ایک جوڑی تسمہ فالتو ہے، مگر کہاں ہے؟ ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا کہ ننے نے کل رات کو دونوں تسمے آپس میں باندھ کر
لمبا کر لیا تھا، پھر اسے اپنا کھلونا اونٹ کی گردن باندھ دی تھی اور اونٹ کو صحن میں دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اونٹ پانی کی بالٹی میں مل گیا۔ ننا اسے رات کو نہلا رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے اونٹ کو پانی میں ڈبو دیا۔ میں نے اس کی گردن سے تسمہ کھولا اور جوتے میں ڈال لیا۔ وہ گیلا ہو گیا تھا، اس لیے دشواری ہوئی۔ بہرحال اب پاؤں سے جوتے کے نکلنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ابو کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اسکول کی وین آنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ وین آ گئی تو میں نے ڈبیا بستر کے نیچے سے نکال لی اور وین میں سوار ہو گیا۔ امتحان ہال میں بیٹھنے سے پہلے میں نے اپنے دوست شجاع کو بتایا کہ میں نے آج اردو کے پرچے کی تیاری اچھی کر لی ہے، امید ہے کہ میں فرسٹ آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ مجھے برا لگا۔ میں نے کہا کہ جب رزلٹ آئے گا تب دیکھنا۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ جب ٹیچر نے پرچہ دیا تو میں رونے لگا اور روتا ہی چلا گیا، اس لیے کہ اس دن اردو کی بجائے سوشل اسٹڈیز کا پرچہ تھا۔ میں نے آنسو پونچھ کر کسی نہ کسی طرح سے پرچہ حل کیا۔ سوشل اسٹڈی مجھے آتی نہیں تھی، مگر جتنی آتی تھی وہ لکھ دی۔ جی ہاں، امید ہے کہ اب میں امتحان میں برے نمبروں سے فیل ہو جاؤں گا۔ گھر آ کر میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ پرچہ کیسا ہوا ہے، بلکہ اسے چھپا کر تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ میز کی دراز کھول کر سالانہ امتحان کی ڈیٹ شیٹ دیکھی، اس میں بھی سوشل اسٹڈیز لکھا ہوا تھا۔ تو پھر کیا بات تھی؟ ششماہی امتحان کی ڈیٹ شیٹ میں نے بہت سنبھال کر میز کی اسی دراز میں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میں اس امتحان میں فرسٹ آیا تھا۔ دیکھا تو اس میں آج کے دن اردو کا پرچہ لکھا تھا۔ اتفاق سے تاریخ آج ہی کی تھی، البتہ مہینہ بدلا ہوا تھا۔ امتحان کی تیاری میں نے اسی ڈیٹ شیٹ کو دیکھ کر ڈالی تھی۔